إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، گزشتہ خطبے میں ہم نے ان تعلیمات پر گفتگو شروع کی تھی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین اسلام کے لیے، خواتین کے لیے نازل کیا ہے، اور ان احکامات کا درجہ باقی اسلامی احکامات کا ہے. جو درجہ اور جو اہمیت اسلام کے دیگر احکامات کے ہیں، وہی اہمیت اور وہی درجہ ان احکامات کا بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کے لیے یا عورتوں کے متعلق نازل کیا ہے. ان تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ خطبے میں آیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو یعنی عورتوں کو با پردہ رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے پردے کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسم پر ایسے کپڑے کو ڈال کر رکھیں جس سے ان کی خوبصورتی چھپ سکے، جس کو ہم نے کہا کہ وہ جلابیب ہے. آپ آیت کریمہ میں غور کیجئے، پہلا پیغام، پہلا خطاب اور اس حکم پر عمل کرنے کا پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اپنی نبی کی بیویوں کو دیا ہے، اپنے نبی کی بیٹیوں کو دیا ہے، اور اس کے بعد یہ حکم تمام عورتوں کے لیے ہے. لہذا اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم سے طرح طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی جو تعلیمات خواتین کے متعلق نازل کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خواتین بغیر شدید ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلیں، با پردہ ہو کر بھی نہ نکلیں، بغیر شدید ضرورت کے اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. اگر شدید ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں حجاب کو اختیار کر کے پردے کے آڑ میں وہ اپنے گھروں سے نکل سکتی ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کر کے واپس آ سکتی ہے. اور تیسری تعلیم شریعت اسلامیہ کی خواتین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے یا گھر کے اندر یا گھر کے باہر اجنبی مردوں سے بات کرتی ہیں، اجنبی مرد کون ہے؟ جس سے ان کا نکاح جائز ہے اور نکاح ہوا نہیں ہے. اجنبی مرد وہ مرد ہے جس سے ایک عورت کا، ایک خاتون کا نکاح جائز ہے لیکن اس کا نکاح اس سے ہوا نہیں ہے. لہذا ایسی صورت میں اس عورت پر واجب ہے کہ وہ اس مرد سے پردہ کرے، وہ اپنے جسم کا بھی پردہ کرے اور ساتھ ساتھ اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اپنی آواز کا بھی پردہ کرے. کون سی آواز؟ ایسی آواز جس میں لچک ہو، ایسی آواز جس میں خوبصورتی ہو، جس آواز کو
جس آواز میں اتار چڑھاؤ ہو، ایسی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ازواج مطہرات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا فلا تخضعن بالقول، کہ بات کرنے میں تمہاری آواز میں لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ لچک انسان کی بیماری کو بڑھا دینے والی۔ جس انسان کے دل میں شہوت کی بیماری زیادہ ہوگی، وہ جب کسی خاتون کی آواز کو سنے گا تو وہ آواز اس کے دل کی بیماری کو بڑھا دینے کا کام کرے گا، اور وہ انسان یا تو اس عورت کے ساتھ بیماری میں یعنی گناہ میں مبتلا ہوگا، یا اپنی اس خواہش کو حرام طریقے سے کہیں اور پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا خواتین کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب کسی اجنبی مرد سے بات کریں، بات کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ ایسی صورت میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے سیدھی گفتگو کریں، بات میں کوئی لچک نہ ہو۔ بلکہ ہمارے استاد ہیں شیخ سلیمان الروحیلی، انہوں نے ایک بہت اچھی بات ذکر کی ہے، کہا یعنی مثال دیکھیے آپ کہ کہاں تک عورت کو رک جانا چاہیے۔ شیخ نے کہا کہ کسی نے کہا، کسی خاتون کو کہا کہ جزاک اللہ خیرن، تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ وَإِيَّاكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہے نا۔ تو شیخ نے کہا کہ اگر کوئی عورت، اس عورت کے ساتھ کوئی انسان اچھائی کرتا ہے، وہ عورت اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو وہ عورت اتنا کہہ سکتی ہے جزاک اللہ خیرن، لیکن اب اس میں اضافہ نہ کرے کہ یہ جزاک اللہ خیرن کثیرا، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزاء وبارک فیک وغیرہ وغیرہ۔ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورت اپنی حد میں رہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مرد کہے جزاک اللہ خیرن تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایاک کہہ کر کے رک جائے، اس سے زیادہ اور اضافہ اپنی دعاؤں میں اور اپنے جملوں میں کرنے کی کوشش نہ کرے کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا، آپ نے میری مدد کر دی۔ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خاتون کو، ایک مومنہ خاتون کو، مسلمہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ بات کرنے میں بھی اپنے حدود کو جان کر رکھے اور اس سے آگاہ رہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جن احکامات کا پابند کیا ہے، ان میں سے ایک بڑا اہم حکم یہ ہے کہ کوئی خاتون کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ خلوت یعنی تنہائی، خلوت یعنی تنہائی جس میں کوئی تیسرا آدمی نہ ہو۔ خلوت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی میں نہ رہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہے، ایک خاتون ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ میں ہے اور کسی مرد سے ان دونوں کو ملاقات کرنی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، یعنی بالغ بھائی جو بالغ ہو چکا ہے، جو اس کا محرم بن سکتا ہے، یا اس کا بالغ بیٹا اس کے ساتھ ہے، اور کسی اجنبی مرد سے میٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مل سکتے ہیں، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی جائز نہیں ہے۔ تنہائی یعنی صرف ایک عورت ہو، ایک خاتون ادھر ہو اور وہاں ایک مرد ہو، اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کی اس مجلس میں شامل کوئی نہ ہو، صرف یہی دو ہوں، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کے درمیان، ان کے دلوں سے کھیلتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کو کسی طریقے پر گمراہ کرنے کی اور خواہشات میں پڑنے کی، گناہ کروانے کی ان سے کوشش کرتا ہے۔ لہذا کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرے، اور کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلی خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، چاہے کسی بھی مسئلے کے تحت ہو، چاہے کیسی بھی میٹنگ ہو، اور چاہے کیسے بھی معاملات ہوں اور حالات ہوں۔ کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنے چیمبرز میں بیٹھتے ہیں، خواتین ان کے پاس آتی ہیں تو تنہائی، بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں مسلمان جو تنہائی اختیار کرتے ہیں، جائز نہیں۔ اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کر کے آئے اور محرم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک اپ کروائے۔ تنہائی کسی مرد کے ساتھ جائز نہیں، چاہے وہ ڈاکٹر سے ملاقات کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے پر بعض خواتین کو جو ہے مجبوراً یعنی تنہائی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے بعض ایسے مقامات پر، اور یہ ہماری اپنی کوتاہی، ہم نے کبھی اسٹینڈ نہیں لیا۔ جیسے کسی خاتون کو مان لیجیے کہ ایکس رے کروانا ہے، اب وہ ایکس رے روم میں گئی ہے، ایکس رے روم میں مرد ڈاکٹر، میل ڈاکٹر، اور وہی ایکس رے کرتا ہے۔ ہم اگر مرد اس کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی اندر جا سکتا ہے، اس کو باہر روک دیا جاتا ہے، وہ انسسٹ نہیں کرتا، وہ اسٹینڈ نہیں لیتا، وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جائز ایکس رے ہے نا، کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، اور آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہمارے لیے ہماری عورتوں کو اکیلے رہنا جائز نہیں ہے، ہمارا ان کا ساتھ رہنا ضروری ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی عورتوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں۔
اس لیے کہ کسی مرد اور کسی خاتون کا اکیلے رہنا، خلوت میں رہنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایک کیب ڈرائیور ہے، ایک عورت نے کیب بک کیا ہے اور وہ ڈرائیور آتا ہے اکیلا ہے، وہ عورت اس کے ساتھ تنہا بیٹھ کر کے، پیچھے کی سیٹ پر ہی صحیح لیکن تنہا بیٹھ کر کے جاتی، چاروں شیشے بند ہیں، بعض اوقات شیشے ایسے ہوتے ہیں کہ باہر سے کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے نا۔ علماء نے یہ کہا کہ یہ تنہائی ہے، بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ تنہائی ہے، جس سے یہی وہ تنہائی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی، کیب سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اب بائکس میں بھی لوگ جو ہے اجنبی مردوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ ایک بائک ڈرائیور ریپیڈو چلاتا ہے یا اوبر چلاتا ہے، اس کے ساتھ یوبر چلاتا ہے، اس کے ساتھ اولا چلاتا ہے، اس کے ساتھ اجنبی خواتین بیٹھ کر کے سفر کرتی ہے۔ نہ اس مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اجنبی خواتین کو، جو اس کی نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، یہ ساری اس کی محرم، لیکن ان کے علاوہ جو اس کی محرم نہیں ہے، اجنبی خاتون ہے، اس کے پاس ریکویسٹ آتا ہے کہ کہیں سے رائڈ بک کی گئی ہے، سواری بک کی گئی ہے، وہ جاتا ہے اور خاتون کو اپنے پیچھے بیٹھا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے گھومتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مومنہ خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ گاڑی پر بیٹھے، پیچھے بیٹھے، چاہے وہ کیب ہو یا بائک ہو یا اسکوٹی ہو، اس کے ساتھ اکیلے بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو کیب چلاتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، اگر خاتون نے کیب بک کیا ہے تو اگر ہم ان کو کینسل کر دیں یا ہم ان کو انکار کر دیں تو ہمارے کمیشن میں سے اتنا کاٹ لیا جائے گا۔ کٹ جانے دیجیے، نقصان ہو جانے دیجیے، یہ دنیاوی نقصان ہے، یہ ٹیمپرری نقصان ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ مال آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے آج نہیں ہے۔ مال کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے رزق کے مالک کو ہی ناراض کر دیا تو رزق آئے گا؟ مال کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے، خزانے ہیں، مال ہے، پیسے دولت ہے، اور آسمان میں جو کچھ ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے مال کے، پیسوں کے، رزق کے مالک کو ناراض کر دیا تو رزق کہاں سے آئے؟ پیسے کہاں سے آئے؟ دولت آپ کو کہاں سے ملے؟ دنیا کیسے ملے گی؟ دنیا کا مالک آپ سے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا یہ بڑا گھاٹا ہے بنسبت دنیا میں معمولی گھاٹے کو برداشت کر لینے سے۔ اس لیے اس طرف جو ہے ہمارے نوجوانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ احکامات جو خواتین کے لیے نازل کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، یعنی اختلاط سے مراد مکس گیدرنگ نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس پر خطبہ دیا ہے کہ عورتیں اور مرد یہ دونوں ایک ساتھ کسی مجلس میں نہ رہیں، ایک ساتھ وہ کسی راستے پر نہ چلیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے راستوں کو، اپنے مجالس کو الگ کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے راستوں کو، اپنی مجلسوں کو، چاہے وہ مجلسیں کیسی بھی ہوں، الگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے سب سے مبارک مقامات یعنی مساجد تک میں مسجدوں، مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رہنے کا حکم دیا ہے، الگ الگ رہنے کا حکم دیا ہے۔ مردوں کے لیے کہا کہ تمہارے لیے اگلی صفیں، آگے کی صفیں بہتر ہیں، اور خواتین کے لیے کہا کہ تمہارے لیے پچھلی صفیں بہتر ہیں، اس لیے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہو وہ ان کے حق میں اتنا بہتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دروازہ خاص کر دیا تھا خواتین کے لیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اور اس دروازے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کبھی داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، مرتے دم تک وفات تک۔ تو اختلاط کسی بھی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اور اختلاط کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے، مرد کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی مجلس میں بے دھڑک چلا جائے، بے دھڑک عورتوں کی مجلس میں چلا جائے، یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سختی سے چلنے والا ہو، یہ اس کی مردانگی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے، عورتوں کی مجلس میں چلا جائے، یہ اس کی مردانگی کے بھی خلاف ہے، جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہذا دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی مجلس میں داخل ہو جائے، اور عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کی مجلسوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ان احکامات میں سے ایک بڑا اہم حکم یہ ہے کہ ایک خاتون بغیر اپنے محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر نہ کرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر يوما وليلة الا ومعها ذو محرم، کہ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حلال نہیں یعنی حرام ہے نا، کسی خاتون کے لیے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر اپنے محرم کے کرے. محرم سے مراد اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کے والد ہو یا اس کے چچا ہو یا اس کے ماموں ہو، یہ سب کون ہے، یا اس کے دادا ہو یا اس کے نانا ہو، یہ سب اس کے محرم. چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ سب محرم نہیں ہے، یہ سب محرم نہیں. تو کسی خاتون کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے. ایک دن اور ایک رات کا سفر کتنا ہوتا ہے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب اس کو یعنی ناپا گیا، دیکھا گیا کہ ایک دن اور ایک رات اگر انسان چلتا رہے تو کتنی دور تک پہنچتا ہے، تو معلوم ہوا کہ 80 کلومیٹر تک پہنچتا ہے. کہاں تک؟ 80 کلومیٹر تک پہنچتا ہے. تو 80 کلومیٹر کا سفر، 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ایک عورت تنہا بھی نہیں کر سکتی، اور کسی اور مرد کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ تو کرنا بہت دور کی بات. تنہا بھی کوئی عورت چاہے کہ 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا وہ سفر کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، حرام ہے. اس اپنے سفر کو حلال بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک محرم کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اپنے ایک محرم کو ساتھ رکھنا پڑے گا. اس معاملے میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں، مائیں، بہنیں سفر عمرہ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں. ٹور اینڈ ٹریول والے کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ ان کا محرم نہیں. اپنے بعض رشتہ داروں، اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ، بلکہ ایسے مردوں کے ساتھ جن سے ان کے خونی رشتے ہی نہیں ہیں، بالکل اجنبی ہیں، ان کے خاندان کا آدمی بھی نہیں، لیکن دوستی ہے لہذا ان کے ساتھ نکل جاتی ہیں. یہ حلال نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حج اور عمرہ کے عورتوں پر واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا ایک محرم ہونا چاہیے، ایک محرم ہونا چاہیے. اچھا، یہاں ایک اور غلط فہمی آتی ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ مان لیجیے کہ تین چار عورتیں سفر عمرہ پر جانا چاہتی ہیں، تو ان 4-5 عورتوں میں سے ایک عورت کا محرم، جیسے اس کا شوہر ساتھ ہے، تو باقی سمجھتی ہے کہ چلو ایک محرم تو ہے نا، ہمارے لیے بھی کافی. ہرگز نہیں. وہ شوہر اس کا ہے، وہ محرم اس کا ہے نا. وہ اگر کسی بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو بھائی اس کا ہے. خاموشی اختیار کیجیے، خطبے کے درمیان گفتگو جائز نہیں ہے. خاموشی اختیار کیجیے. وہ محرم اس کا ہے، وہ باقی خواتین کا محرم نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وہ محرم کفایت نہیں کرے گا. ضروری ہے کہ ہر ایک عورت کا محرم اس کے ساتھ ہو، یا پھر ایسا کامن محرم ہو جو سب کے لیے محرم. جیسے ایک باپ ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، تو وہ ان بیٹیوں کے لیے وہ باپ، ساری بیٹیوں کے لیے وہ باپ کیا ہے؟ اس کے محرم کے زمرے میں داخل ہے. لہذا ہر ایک خاتون کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے. بغیر محرم میں کوئی عورت سفر کرتی ہے، عمرہ میں جاتی ہے یا حج میں جاتی ہے، تو حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ، اس کو حرام طریقے سے سفر کرنے کا گناہ الگ سے اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا. اس بات کا بھی خاص خیال ہماری خواتین کو رکھنا چاہیے. اور سفر عمرہ کی بات تو ماشاءاللہ پھر بھی ایک نیک سفر ہے، اور حج کا سفر تو ایک نیک سفر ہے. ہمارے یہاں تو خواتین تنہا ہی سفر کر جاتی ہیں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہی ایک کونے سے دوسرے کونے چلی جاتی ہیں. ایک کونے سے، خاص کر کے شادی شدہ خواتین جب اگر کسی دوسرے شہر سے تعلق رکھتی ہیں، جو ان کا وہ شہر جو ہے وہ کافی دوری پر ہے، 100 200 300 400 500 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو اکیلے سفر کرتی، بغیر شوہر کے، بغیر بھائی کے، بغیر کسی محرم کے. یہاں ٹرین میں بیٹھتی ہے اور تنہا ٹرین میں 200 300 کلومیٹر کا سفر اکیلے اور تنہا کرتی. ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات غیر محرم ہوتا ہے، بعض اوقات غیر محرم ساتھ میں ہوتا ہے. چچا زاد بھائی کو اس نے لے لیا، یا کسی ایسے اپنے شوہر کے دوست کو لے لیا، شوہر نے بھی لگا دیا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ بھی وہیں جا رہا ہے، تم بھی چلی جاؤ. دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے. تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، جس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، جس طرح سے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلے اور تنہا 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے، اسی طرح کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خاتون کو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا اس کی بیٹی ہو یا اس کی والدہ ہو، وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ یا تنہا اس کو سفر کرنے کی اجازت دے، اس پر پابندی عائد کرے. وہ یا تو اس کے ساتھ جائے یا پھر اس کے لیے جانے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. اور مردوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ ذرا اپنے اندر یعنی قوت برداشت پیدا کریں اور کوشش کریں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کریں.
ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات عورتیں جو ہے اکیلے تنہا سفر کرنے پر مجبور ہوتی ہے شوہروں کی وجہ سے. شوہر مائکے جانے ہی نہیں دیتا، ماں سے ملاقات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، لہذا اب وہ بیوی کسی طرح سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مت جائیے میں چلی جاتی ہوں، اور شوہر غصے میں کہتا ہے چلی جاؤ، وہ چلی جاتی ہے. تو مردوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ذرا نرمی کا رویہ اختیار کریں، اور جب اجازت طلب کی جائے اور کوئی ایسی ضرورت پیش نہ آئے، کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو اجازت دے دیا جائے تاکہ وہ عورت اپنے والدین سے ملاقات کرے. اس نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان، اپنے رشتے دار، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے آپ کے لیے، تو آپ کے طور پر آپ کی طرف سے اس کی جانب جو رویہ ہونا چاہیے وہ خیر اور بھلائی والا رویہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے معاملے میں خیر اور بھلائی کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، خیر اور بھلائی سے خود بھی رہو اور اپنی عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، رحمت اور شفقت والا معاملہ کرو. اسی طرح میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جن احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے نازل کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی ہے چاہے وہ مسجد جانے کے لیے ہی کیوں نہ نکلے، بازار جانا تو بہت بڑی بات ہے نا، کسی اور کے گھر تشریف لے جانا، کہیں اور چلے جانا، کسی اور انسان کی زیارت کے لیے گھر سے باہر نکلنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی انسان اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے بھی اگر کوئی خاتون نکلتی ہے، مسجد جانے کے لیے بھی کوئی خاتون نکلتی ہے، تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے نکلے. خوشبو کا استعمال خاتون کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت حرام ہے، جائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، صحیح مسلم کی روایت، کہ تم میں سے اے خواتین کی جماعت، تم میں سے جب کوئی مسجد جانے کے لیے نکلے تو لا تمس طیبا، طیب یعنی خوشبو کو ٹچ بھی نہ کرے، خوشبو کو ٹچ بھی نہ کرے. اب بعض خواتین یہ سمجھیں گی کہ ہم تو خوشبو استعمال نہیں کرتی، ہم جب نکلتی ہیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ہم نے تو کوئی پرفیوم نہیں استعمال کیا ہوتا ہے، ہم نے تو عطر نہیں استعمال کیا ہوتا ہے نا. لیکن غور کرنا چاہیے کہ عورتیں خوشبو جو پراپر خوشبو ہوتی ہے، عطر یا اسی طریقے پر پرفیوم، ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈھیروں درجنوں چیزیں استعمال کرتی ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، جیسے وہ پاؤڈر استعمال کرتی ہیں، میک اپ کے اور بھی کئی ایک سا چیزیں ہیں، زیب و زینت اختیار کرنے کی، خوبصورت بننے کی اور بھی چیزیں جن میں خوشبو ہوتی ہے. لہذا وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا فرمان دیکھیے، اور یہ فرمان بہت سخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأة استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر کے، خوشبو کے استعمال کے ساتھ، تاکہ مرد اس کی خوشبو محسوس کرے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ مرد اس کی خوشبو محسوس کرے، کہا فہی زانیہ، کتنی بڑی بات ہے، کہا وہ عورت زانیہ ہے، حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں، لیکن در حقیقت وہ زنا کی دعوت دینے والی عورتوں کی جو خوشبو ہوتی ہے مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو بہت ممکن ہے اسی عورت کے ساتھ وہ مرد گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس خوشبو کی وجہ سے اس کے دل میں جو ہیجان پیدا ہوا ہے، جو خواہش پورا کرنے، جو اپنی جو شہوت کو پورا کرنے کی جو خواہش پوری ہوئی ہے، اس خواہش کو وہ کہیں حرام طریقے سے پورا کرے تو اس کا سبب کون بنے گا؟ یہی خاتون بنے گی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہی زانیہ، وہ عورت زناکار ہے، یعنی زنا کو پروموٹ کرنے والی عورت، زنا کی جانب دعوت دینے والی عورت. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر سے جب بھی نکلیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، اولا تو گھر سے نکلنے کی حاجت اور ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کا نگہبان بنایا ہے اور ان کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اگر اشد ضرورت پڑ جائے گھر سے نکلنے کی تو اجازت ہے. البتہ اس معاملے میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں، نہ ایسے پروڈکٹس کا استعمال کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں خوشبو ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا پاؤڈر وغیرہ ہے، اور اس طرح سے کریمز وغیرہ ہیں، بہت سارے کریمز ایسے ہیں کہ جن کا استعمال عورتوں کے بدن میں خوشبو پیدا کرتا ہے نا. تو گرچہ وہ پرفیوم اور عطر کا استعمال نہ کریں، ایسی چیزیں اور ایسے پروڈکٹس جس میں خوشبو ہوتی ہے، جس میں اسمیل ہوتی ہے، اچھی خوشبو جس سے آتی ہے، ان چیزوں کا استعمال کر کے بھی کسی عورت کے لیے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے. اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں. حضرات گرامی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اندرونی زیب و زینت اور خوبصورتی کا اظہار کسی طرح نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتوں کے جسم میں مختلف اور عورتیں جو ہے زیورات پہنتی ہیں، اور زیورات کے آپس میں ٹکرانے سے چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں اور قدم بڑھا کر کے چلیں تو اپنے قدموں کو زور زور سے زمین پر نہ ماریں. اس سے کیا ہوگا؟ وائبریشن پیدا ہوگا، اور وہ وائبریشن عورتوں کے زیورات تک پہنچے گا، اور زیورات کے آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوگی، اور یہ آواز عورتوں کو دعوت دے گی، یہ آواز اور مردوں کو دعوت دے گی، یہ آواز مردوں کو دعوت دے گی. لہٰذا عورتیں زیورات پہن کر کے نکل سکتی ہے، لیکن اندر میں، اور نکلے بھی تو آہستہ آہستہ چلیں، اس قدر زور سے پیر مار مار کر نہ چلیں کہ وہ زیب و زینت اور وہ خوبصورتی اور وہ زیوروں کی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، اور گھروں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، عورتوں کے لیے جنت جانا بہت آسان ہے. 5 چیزیں ان کے لیے ہیں، ان 5 چیزوں کو اگر انہوں نے انجام دیا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرے. یہ سننے میں بڑی آسان چیز لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، عورتیں آج کل اتنی مشغول ہو گئی ہیں کہ ایک وقت کی نماز وقت پر نہیں پڑھتی. کبھی کچن کا بہانہ ہے، کبھی بچوں کا بہانہ ہے، کبھی آرام کا بہانہ ہے، کبھی کسی کی خدمت کا بہانہ ہے. عورتیں آج کل گھروں میں 5 وقت کی نمازیں وقت پر نہیں پڑھتی ہیں، یہ حقیقت ہے. لہذا وہ اپنی جنت برباد کرتی ہیں. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، وصامت شهرها، اور رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے. شوہروں کی اطاعت یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کی عورتیں مبتلا رہنے والی. اس لیے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ان کو عورتیں سمجھتی ہے نا نافرمانی کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ نافرمانی نہیں، یہ تو میں اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں. ان کو محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی اسی ایک وجہ سے بھی ہے. تکفرن العشیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کی بڑی نافرمانیاں کرتی ہو. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو فرمایا کہ جس دروازے سے جنت کے وہ عورت داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اس کو دعوت دی جائے گی، اختیار دے دیا جائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی عورت کو اختیار دے دیا جائے کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، جس دروازے سے باب الریان سے جانا ہے، باب الصلاح سے جانا ہے، باب الزکات سے جانا ہے. زکات بہت کم ہی عورتیں دیتی ہے کہ نہیں، لیکن تب بھی وہ چاہیں کہ میں باب الزکات سے داخل ہو جاؤں، داخل ہو جائیں گے. زکات کے دروازے سے، نماز کے دروازے سے، یا روزے دار کے دروازے سے، جس دروازے سے وہ جانا چاہے داخل ہو سکتی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور قیامت کے دن ان ایسی عورتوں کا اللہ رب العالمین اس طریقے سے اکرام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، عبد الرزاق البدر حفظه الله، جو مدینے کے اچھے اور سلفی علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایتھا حجابک ایتھا المرأہ، اے عورتیں، اے خواتین آپ کا حجاب. اس ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پمفلٹ ہے، اس کے اخیر میں انہوں نے عورتوں کے نام ایک بڑا قیمتی پیغام رقم کیا ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اے امت کی خواتین، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ موجودہ دور میں مسلمان عورت کو شدید حملوں، کینہ پرور سازشوں اور گناہ آلود منصوبوں کا سامنا ہے، جن کا مقصد اس کی پاک دامنی کو ختم کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کے وقار کو مٹانا، اس کی حیا کو ختم کرنا اور اس کے دین و ایمان میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. ان کا مقصد اسے بدکار عورتوں کی صف میں شامل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ تباہ کن سیٹلائٹ چینلز، فحش رسائل اور ایسے عریاں اور چست لباسوں کے ذریعہ کیا جا رہا ہے جو دلوں میں ہیجان یعنی شہوت کو پورا کرنے کی شدید خواہش، ہیجان پیدا کرتا ہے. ان کا مقصد
مسلمان عورت کے دل میں غیر مسلم عورتوں کی مشابہت پیدا کرنا ہے. آج دیکھیے مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کی بڑی مشابہت کرتی ہیں. بال بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے, زیورات بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے, لباس بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے. ایک سیریز لانچ ہوتی ہے, ایک فلم آتی ہے, مسلم معاشرے میں دیکھیے خواتین دوڑ پڑتی ہیں ان کی طرح لباس اور ان کی طرح کپڑے اور ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے. تو فرماتے ہیں ان کا مقصد مسلمان عورتوں کے دل میں غیر مسلم عورتوں کی مشابہت پیدا کرنا ہے, جو زمین پر بغیر کسی ایمان, خوف الہی یا ادب و اخلاق کے چلتی پھرتی ہے. ان تمام کوششوں کا مقصد اسے شریعت سے دور کرنا اور برائیوں کے دلدل میں ڈھکیلنا ہے. اللہ انہیں ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ کرے. اسی طرح اس زمانے میں بعض خواتین خواہشات کے جنون میں مبتلا ہیں, جس کی وجہ سے ان پر کئی طرح کے ظلم ڈھائے گئے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک میں ایسی بے پردگی اور ایسی بے حیائی نظر آتی ہے جو مسلمان عورت کی تاریخ میں صحابیات اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی نیک خواتین کے دور سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھی گئی. اب ایسی خواتین سامنے آ گئی ہیں جنہیں اپنی زینت ظاہر کرنے اور جسم کی نمائش کرنے کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی سینہ کھولے ہوئے ہے, کوئی گلا نمایاں کر رہی ہے, کوئی بالوں کی نمائش کر رہی ہے, تو کوئی پنڈلیاں اور رانے دکھا رہی ہے. یہ سب بے پردگی اور بے حیائی کسی ایمانی جذبے, حیا یا اللہ کے خوف کے بغیر ہو رہی ہے. فرماتے ہیں, لکھتے ہیں, کیا ان عورتوں کو, ان خواتین کو وہ دن یاد نہیں کہ جب انہیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا؟ کیا ان خواتین کو یاد نہیں کہ یہ خوبصورت جسم اور حسن و جمال ایک دن مٹی میں مل جائیں گے, جہاں کیڑے مکوڑے انہیں کھائیں گے, پھر انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کے ہر برے فعل پر ان کا محاسبہ کیا جائے گا. کس چیز نے انہیں ان کے ایمان کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز نے انہیں زندگی میں دھوکے میں اور مغرور کر دیا ہے؟ کس چیز نے انہیں پستی کے اس گڑھے میں گرا دیا ہے؟ الغرض, لکھتے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ, الغرض عورت کا پردہ اس کی عصمت اور حیا اس کے ایمان اور دین کی مضبوطی پر منحصر ہے. اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیکھیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لباس کے بارے میں ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, چلتے وقت عورت کا پاؤں نظر آتا ہے, چلتے وقت عورت کا پاؤں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ ایک بتا اپنے کپڑے کو, ایک بالش اپنے کپڑے کو لمبا کر دے, زمین پر ان کا کپڑا لگتا رہے. حضرت ام سلمہ نے کہا, اللہ کے رسول, تب بھی عورت جب اپنے قدم کو آگے بڑھائے گی, قدم اس کے آگے پیچھے ہوں گے, تب بھی اس کے پیر کا کچھ حصہ نظر آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ لمبا کر دو, ہاں اس سے زیادہ مت کرو, ایک ہاتھ لمبا کر دو. آج ہماری عورتیں جب کپڑا سلاتی ہیں تو اپنے ٹخنوں تک کا ناپ دیتی, ان کے قدم بھی نہیں چھپتے ہیں. حضرت ام سلمہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ عورت کا پیر بھی نہ دکھے, چلتے وقت بھی نہ دکھے. جی. اس کے بعد شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں, لیکن جس کا دین کمزور ہو جائے اور ایمان میں سستی آ جائے تو اس کی تمام تر تگ و دو پردہ کرنے کے بجائے اسے کم کرنے یا بالکل ختم کرنے کی طرف ہوتی. اے معزز خاتون, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنی ہدایت کی توفیق دے, آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے, آپ کو ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے محفوظ رکھے. وہ آپ کے دین, امن اور ایمان کی حفاظت فرمائے, آپ کو ہر خیر کی توفیق دے, آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے نفس کے حوالے نہ کرے. بے شک وہ دعا سننے والا اور امیدیں پوری کرنے والا ہے, اور وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے. اللہ رب العالمین علم والا ہے, اور اللہ تعالی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا یہ نصیحت آمیز یہ کلمات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں, اپنا اور اپنے معاشرے کا, اور اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.